الرحمن الرحیم وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی اس صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عدم موجودگی میں عیب نکالتا ہے پیٹھ کے پیچھے۔ جس وقت ہو وہ انسان ہے نہیں، اس وقت غیبت کرتا ہے، عیب نکالتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے نا اس طرح کے، چائے پیتے ہیں، دوستی ہے، سنگت ہے، تعلقات ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ایک اٹھ کے چلا گیا تو دو آپس میں شروع ہو جائیں گے کہ یار اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں نا، میں جانتا ہوں اس کو، یہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یعنی عیب نکالنے میں وہ شروع ہو جائیں گے۔ لمزہ، لمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو سامنے عیب نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، کوئی تجھے نہیں جانتا۔ ہمزہ اس کو کہتے ہیں جو غیر موجودگی میں عیب نکالے، کسی کی غیبت کرے، گلا کرے۔ اور لمزہ اس کو کہتے ہیں جو سامنے برا بھلا کہے، موجودگی میں برا بھلا کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، گلہ، غیبت کرنا، کسی کی شکوہ کرنا، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ اس میں عذاب ہے، گناہ ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل غیبت، غیبت کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے، تو وہ غیبت کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بتاتا ہوں، ذکروں کا اخا کا بما لا یرضی بہ، غیبت کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی مسلمان کی ایسی بات کر، اس کے بارے میں کوئی ایسا تذکرہ کر، کوئی ایسی بات بیان کر کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ جب وہ سنتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے اس طرح کی رہے تو اس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ کیوں کہتا ہے مجھے، اس کو گلہ کہتے ہیں، شکوہ کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ سائیں امکان فی ہے، اگر وہ عیب اس میں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ عیب اس شخص میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ھو الغیبہ، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں نا، کہ اگر اس میں عیب ہے آپ اس کا عیب نکال رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے نا۔ ان لم یکن فیہ فہو بہتان علیہ، اگر وہ عیب اس میں ہے نہیں، آپ نکال رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ بہتان ہو گیا جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، ہم آپس میں، ہماری محفلیں بیکار جاتی ہیں نا، محفلوں میں تب تک مزہ ہی نہیں آتا ہمیں۔ ہوٹل پہ بیٹھ کر جب چائے پیتے ہیں تو چائے ہضم نہیں ہوتی ہماری، دسترخوان پہ بیٹھ کے، مہمان خانوں میں بیٹھ کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا ہمارا جب تک ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے۔
شکوہ شکایت نہیں کرتے تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اتنا بڑا گناہ ہے زنا سے بڑا گناہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پہ زنا ہوتی ہے وہاں پر زمین کو آگ لگتی ہے اور زمین جہنم کی آگ لگنے کی وجہ سے چیختی چلاتی ہے. زمین کی چیخیں سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ شیطان بھاگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب اب میرے اوپر گرے گا. شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن انسان پھر بھی لگا رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ زنا کرنے سے 70 سال کی قبول عبادت برباد ہو جاتی ہے. کون کرتا ہے 70 سال عبادت؟ کوئی نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اگر نہیں کرتا تو 70 سال کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر ہوگی، اس سے گندا پانی نکلے گا. جہنمی بارگاہ اعزتی میں اللہ رب العزت کو عرض کریں گے کہ مولا کریم یہ بدبو یہ تو آگ سے بھی بڑھ گئی. بدبو کے اندر جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ بدبو بھی آپ لوگوں کی ہے نا. یہ جو زانی ہے زانیوں کی بدبو ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا زنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج پہ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں جہنم میں، لیکن جہنم ان کو اپنے پریشر میں اوپر اڑا رہی ہے. اوپر آ جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں، پھر جہنم کی آگ پریشر دے کے ان کو اوپر لے آتی ہے پھر نیچے گر جاتے ہیں. یہ ان کے حال ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ سائیں یہ زانی مرد ہیں، زانی عورتیں ہیں. زنا اتنا بڑا گناہ ہے، زنا اتنا بڑا گناہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ سائیں میں نے روزہ رکھے لیکن روزے میں مجھے تکلیف آ رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کچھ کھایا ہوگا. عرض کیا کہ صحیح مجھے روزہ ہے. روزے میں کیا چیز کھائی جاتی ہے نا، روزے میں تو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، میں نے کھایا کچھ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے کچھ کھایا ہوگا، یاد کر. وہ یاد کر کے دماغ پر زور لگا کے کہتا صحیح میں نے کچھ نہیں کھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اس شخص نے وہاں پہ الٹی کی کہے تو کچے گوشت کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر نکل کے گر گئے. وہ کچا گوشت اس نے الٹی میں نکالا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کہہ رہا تھا میں نے کچھ کھایا نہیں، یہ کیا نکالا؟ پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے سائیں میں نے کچھ نہیں کھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے کھایا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا لیتا ہے، اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا لیتا ہے.
تو یہی وہی ہے نا، آپ نے کسی کی غیبت کی ہوگی، وہی تو گوشت ہے نا آپ کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی کسی کی شکوہ شکایت غیبت کرنا حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ تو یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ پھر سامنے کسی کے عیب نکالنا، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یہ تو یوں سمجھو کہ اس کو ایک طرح سے دل آزاری بھی کر رہا ہے، اس کی غیبت بھی کر رہا ہے اور دل آزاری بھی کر رہا ہے، اس کو غصہ دلا رہا ہے، اس کی عزت پر حملہ بھی کر رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا، وعددا اور گن کر رکھا، بار بار گنتی کرتا ہے کہ بھئی یار ابھی 20,000، اب 30 ہو گئے، اب 40 ہو گئے، ماشاءاللہ اب 50 ہو گیا، تو خوشی میں یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیسوں کو گنتا جا رہا ہے، خوشی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کل 2 پلاٹ تھے، اب 3 ہو گئے، اب 4 ہو گئے، بھئی دکان بھی لے لیا، فیکٹری بھی لے لی، پلاٹ بھی لے لیے، اور کاروبار بھی ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جمع مالا وعددا، گنتی کرتا جا رہا ہے، گنتی کرتا جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جا رہا ہے، خوش ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، تو اس طرح سمجھتا ہے کہ تیرا مال ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا، نہیں، یہ تیری غلط سوچ ہے۔ مال کسی سے ساتھ نہیں نبھاتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو میری دل میں آنسو گرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نا آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، میری دل سے آنسو گرتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست تھے ادھر سکھر کے باہر، وہ بیچارے زمیندار تھے، لیکن زمین سے اس کو اتنی محبت تھی، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنی زبان سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی اس کو کہہ دے نا کہ بھئی فلاں جگہ زمین مل رہی ہے، تو اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی، اس کے کان سننا، کانوں سے پھر وہ سنے گا نہیں، آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، ساری چیزیں اس کی بند ہو جاتی ہیں جب تک وہ زمین لیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی قیمتی چیزیں اس نے بیچ دی زمین کے پیچھے، اتنا پاگل تھا زمین۔ جس طرح ایک عشق ہوتا ہے نا، پاگل انسان ہوتا ہے، زمین کے پیچھے وہ پاگل تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا تھا، اور اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ دنیا چھوڑنے لگا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے اوپر 2-4 ہزار، کوئی 5-10 ہزار بینک کا قرضہ تھا، زمین سے کے لیے لون لیا تھا اس نے، بینک سے قرضہ لیا تھا۔ تو جب بینک والوں کو پتہ چلا کہ فلاں شخص جو تھا وہ مر گیا ہے، اس کا بیٹا ہے، زمین ہے، بیٹا کوئی میرے خیال میں میرے پاس پڑھا تھا، اس کا بیٹا میرا شاگرد ہے، اس کی عمر اس وقت میرے اندازے میں 20-22 سال ہوگی۔ تو اس کے بعد جب بینک والے آئے تو اس نے کہا کہ میں زمین بیچ کر تمہیں قرض دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ زمین کوئی بھی لے لے، آ گئے لوگ زمین لینے کے لیے۔ ایک جگہ پہ 80 ایکڑ زمین، ایک جگہ 80 جرب، ایک جگہ پہ 40 ایکڑ 80 جرب زمین ایک جگہ پہ تھی، وہ نیلام کر دی، دے دی۔ بھئی اس کے پاس پیسے ہو گئے بہت سارے، دوست احباب پڑوسی رشتہ دار سب آ گئے کہ بھائی کیا حال ہے، خوش ہے، خرابت ہے، ہمارے پاس چلو، ادھر آپ کا گھر صحیح نہیں، ادھر آپ کا پڑوس صحیح نہیں، ہم آپ کو جگہ لے کے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بھائی اس کو لے کے گئے اپنے گاؤں میں، رشتہ داروں نے جگہ لے لی کہ بھئی جگہ بنوا دی، بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت اچھی سی بنوا دی۔ ابھی تو اس کے پاس ارب ہے نا، کروڑ نہیں، ارب پیسے ہیں اس کے پاس، اربوں میں کھیل رہا ہے۔ تو جب یہ سارا اس نے بنا دیا، گھر بن گیا، سب کچھ بن گیا، تو صبح کو ایک شخص آیا اس لڑکے کے پاس،
دروازہ کھٹکھٹایا، جب یہ نکلا تو اس کی گریبان پکڑ کے اس کو مارنے شروع کیا۔ کیوں بھائی کیوں مارتا ہے؟ تو وہ مارنے والا کہتا ہے کہ تیری بکری نے یہ میرے فصل میں نقصان کیا ہے، میری کھیتی میں نقصان کیا ہے تیری بکری نے۔ صبح کو اس نے مارا، پھر شام کو دوسرا شخص آیا، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، وہ لڑکا نکل کے آیا، شام کو دوسرے شخص نے مارا۔ اس سے جب پوچھتا ہے کیوں مارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیری مرغی نے میری کھیتی میں نقصان کیا ہے، تیری مرغی نے۔ بھائی پھر دوسری صبح کو دوسرا شخص آ گیا، بچے کی گریبان لے کر مارنا شروع کیا۔ بھائی کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے کہ تیری بیوی ہمارے گھر والوں کی غیبت کرتی ہے، شکایت کرتی ہے، یہ وہ عیب نکالتی ہے۔ 2-3 دن مسلسل اس لڑکے کو مارا گاؤں والوں نے، تو اس کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی، وہ بھاگ کے نکل گیا۔ اور اس کے پیسے بھی یہ گاؤں والے سارے نکال کے لے گئے کہ بھائی اب دے دو، 15 لاکھ دے دو۔ بھائی کیا ہے، ٹریکٹر لے رہے، وہ آپ کا ہی ہوگا نا، ہم تو آپ کے مزدور ہیں نا، آپ کا ٹریکٹر لے رہے۔ بھائی 50 لاکھ دے دو، کیا کرتے ہو؟ زمین مل رہی ہے ادھر، آپ کی ہے نا، ہم تو آپ کے کسان ہیں نا، ہم تو آپ کے کسان ہیں نا، مزدور ہیں نا آپ کے پاس، ہم کام کریں گے، آپ کی زمین ہے، 50 لاکھ دے دو۔ بھئی یہ 50 لاکھ یہ لے گیا، اس نے زمین لے لی، اس نے ٹریکٹر لے لیا، اس نے یہ کیا، وہ سارے پیسے بھی نکال لیے، پھر اسی لڑکے کو مار کے گھر سے بھی بھگا دیا۔ ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس ڈیوٹی ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ اس کا ابو ہے، نہ اس کا چچا ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ ایک بیوی ہے، ایک خود ہے، اپنے ماموں کے پاس بیٹھا ہے۔ جب ہی مجھے اس کی کہانی یاد آتی ہے نا، میرے دل سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یار 2-3 مہینوں کی بات ہے، 2-3 مہینوں کی بات ہے، 2-3 مہینوں میں یہ ساری گیم گھوم گئی، اس کی زمین وہ ساری چلی گئی، پیسے وہ عرب چلے گئے، وہ ٹریکٹر چلے گئے، وہ گھر چلے گئے، سارا کچھ چلا گیا۔ اب اس بیچارے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، اپنے ماموں کے گھر میں بیٹھا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، قرآن حکیم یہ بات سمجھا رہے ہیں ہمیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اے انسان تو کیا سوچتا ہے، کیوں اتنی فکر کرتا ہے کہ یہ مال تیرا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں، یہ ساتھ دینے والی چیز نہیں، یہ بے بقا چیز ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب تو فکر اتنا کر کہ میں نے کھانا کیا ہے، میں نے روٹی کھا لی ہے، ہاں، دودھ پی لیا ہے، ہاں، پانی پی لیا ہے، ہاں، سونے کے لیے بستر ہے، ہاں، تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سو جا آرام سے، کل انشاءاللہ وہ دے گا جس نے آج دیا تھا، کل وہ دے گا جس نے آج دیا تھا۔ بس یہ زندگی ہے نا، دنیا کا سامان اس طرح ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی ملکیت پر اعتماد نہ کرنا، یہ ساتھ دینے والی چیز نہیں۔ دوسرے الفاظ میں سمجھا بھائی ہم نے جمع کر لیا، پتہ نہیں بیٹے کی پوچھے کیا کریں گے، مال تو ہم نے جمع کر لیا نا، کسی کو 2 روپے 10 روپے اللہ کے نام پر بھی نہیں دیتے، کسی کے پاس قرض ہے تو اس غریب کی گریبان پکڑ کے بازار میں تھپڑ مارتے ہیں، اس کو جوتے سے مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں کہ 10,000 ہے کیوں نہیں دے رہا، تو تیرا دماغ خراب ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس پیسے آ جائیں۔ بھائی تیرے بچے کل شراب پیئیں گے، تیرے بچے زنا کریں گے، تیرے بچے پتہ نہیں کیا کریں گے، تو اس سے بہتر ہے اس غریب کو چھوڑ دے، یار 10,000 تو لے جاؤ، اللہ مجھے دے گا، بس یہ 10,000 تیرے جمع ہو گئے، جب تیری آنکھیں بند ہوں گی، بند ہونے سے اللہ تعالیٰ تجھے دے، بھائی یہ ہے تیرے 10,000۔ ادھر جو تو نے دیا، ادھر جو تو نے چھوڑا اولاد کے لیے، وہ تیرے لیے وبال بنے گا، اور جو تو نے آگے بھیجا وہ تیرے لیے کارآمد ہے۔
وہ تیری نجات کا ذریعہ ہے، وہ تیرا ثمر ہے، وہ تیرے ساتھ چلنے والا ہے۔ مولانا عبد الغفور قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زمیندار تھے، بڑی ملکیت تھی، پتہ نہیں کتنے پیٹرول پمپ تھے اس کے، بڑی ملکیت تھی، دکان تھے، بڑا کاروبار تھا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو اس نے ساری چیز ملکیت کو اکٹھی جمع کیا، ساری چیزیں بیچ دی، وہ پیٹرول پمپ وہ ساری چیزیں بیچ کر پیسے اپنے پاس رکھے اور ڈرائیور کو بلایا، ادھر گاڑی لیا۔ ڈرائیور گاڑی لے کے آ گیا، گاڑی نکال، فلاں مدرسے میں چلتے ہیں، فلاں شخص کے پاس چلتے ہیں، پیسے تقسیم کر دیے، سارے پیسے اللہ کے نام پر تقسیم کر دیے۔ اخیر وقت میں سائیں کا ایک شاگرد تھا، اس نے دعوت دی کہ سائیں میرے پاس آ جاؤ دعا کے لیے۔ تو سائیں کی آنکھوں میں آنسو گر گئے اور کہنے لگا کہ بھائی ابھی تو میرے پاس اپنی ضروریات کے پیسے بھی نہیں، اپنی ضروریات کے بھی پیسے نہیں، خود پر خرچ کرو اتنے بھی پیسے نہیں۔ شاگرد نے عرض کیا کہ سائیں میں اپنی ساری چیزیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پیسوں کی بات نہیں، آپ ٹائم دے دیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے لیے کیا، وہ خود لے کے جا رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال بنے گا، وہ مصیبت بنے گی۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کی لائن بدلنی ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں،